بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ڈیئر احباب، جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، ہم ذرا کوئی سائنٹیفک ریزن کے اوپر ذرا اسپرچولیزم یا صوفیزم کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے۔ پہلی ہماری جو ٹاپک ہے وہ یہ والا ہے کہ آخر ہم سے کوئی اچھا کام کیوں نہیں ہوتا۔ سب کو پتہ ہے کہ اچھا کام ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا کوئی معاشی ہو یا معاشرتی ہو یا اپنے گھر کا کام ہو۔ کوئی بھی اچھی بات کرنی مشکل لگتی ہے اور کوئی بھی برا کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کرنے کے بعد اس کا ایک ریکارڈ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے سب کانشیس میں فیڈ ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو یہ مائنڈ ہے نا، جس کو ہم اپنا ذہن، دماغ یا بعض لوگ دل بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سب کانشیس چلا رہا ہوتا ہے۔ سب کانشیس جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز صحیح ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہو نا کہ یہ میرے سامنے ایک بلی کھڑی ہے، تو سب کانشیس کے لیے وہ سچ ہے۔ سب کانشیس کو آپ جو بھی کہیں گے نا، اس کو سچ فیڈ ہو رہا ہے۔ تو اب ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ غلط ہے، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کر لیا۔ اب اس کا ریکارڈ جو ہوگا وہ ہمارے سب کانشیس میں فیڈ ہو جائے گا۔ اب جب نیکسٹ ڈے آئے گا، وہی ٹائم آئے گا، تو وہ ہمارا پھر ہم نے غلط کام کرنے کا وہ جو لاشعور ہمارا جو سب کانشیس ہے نا، وہ دماغ کو خیال بھیجے گا کہ کل تم نے یہ کیا تھا تو تم نے پھر کرنا ہے۔ مسلسل وہ خیالات آئیں گے اور انسان وہ پھر کرے گا۔ مطلب یہ ایک دائرہ اور ایک سٹوریج جو ہے نا لاشعور میں، آپ ایک ریکارڈ کی جاتے ہیں۔ اچھا چلیں، سارے آپ نے تقریباً 2 سال 3 سال 4 سال یا 20 سال یا 10 سال یا کچھ دن آپ نے وہ غلط کام کیا۔ اب وہ آپ کی عادت بن چکی ہے، وہ ایڈکشن بن چکی ہے، وہ لاشعور میں ریکارڈ ہو چکا ہے، سیو ہو چکا ہے۔ اب جب آپ کوئی نیت کرتے ہیں یا کسی کی اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں، کوئی اچھی آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اچھا لیکچر سن لیتے ہیں یا کوئی اچھی کتاب آپ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا یار، میں نیک کام کروں۔ تو جب آپ نیک کام کرنے لگتے ہیں نا، آپ سوچ لیتے ہیں میں کرنا، لیکن کیا اس لیے نہیں جاتا کہ آپ کے لاشعور میں جو چیز فیڈ ہوئی ہے نا، اس کی بھی ایک روشنیاں ہیں، اس کی بھی ایک جو ہے پاور ہے۔ اس کے اوپر آپ ایک نیا اس کو جو ہے نا وہ سکھا رہے ہو، جیسے بچے کو سکھاتے ہیں نا، نئی چیز چڑھانا چاہ رہے ہو اس ریکارڈ کے اوپر۔ اب آپ کا 50% جو ریکارڈ ہے وہ نیگیٹو ہے، بلیک ہے۔ اب آپ ایک نیا ریکارڈ چڑھاؤ گے تو وہ تو مشکل ہوگی۔ 50% جو آپ کا بلیک ریکارڈ ہے، وہ نئے ریکارڈ کو آنے نہیں دے گا کسی صورت میں بھی۔ تو وہ تو بہت زیادہ ریزسٹ کرے گا کہ بھئی یہ کیا چیز آ رہی ہے، میں اس کو کیوں کرنے دوں۔ تو یہ جو ہمارا جو دماغ ہے نا، یہ اس وقت سٹ پٹا انٹیمڈ ہارس بن جاتا ہے۔ جس طرح گھوڑے کو سدھانے کے لیے بہت ایفرٹس کرنی پڑتی ہے نا، اس طرح اس کو سدھانے کے لیے، اس کو اس روٹ پر لانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو وہ نیک کام نہیں کرنے دے گا، اس کے ریکارڈ کے اوپر وہ نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے۔ اب وہ کبھی آپ کو سلا دے گا، کبھی آپ کو کوئی چیز یاد کرا دے گا، کبھی آپ کس طرف لے جائے گا، کبھی ایسے ایسے خیالات پیدا کر دے گا، یہ آنا نہیں ہے۔ اس کی مثال اگر آپ جدید سائنس میں اگر آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اصل میں کیا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ سارا کچھ یوز کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کا موبائل اگر پکڑا جائے تو اس کے یوٹیوب پہ دیکھا جائے تو ایک اسپیسیفک ایک اس کا جو کرائیٹیریا ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اس کے مطابق وہ ویڈیوز ہیں۔ جو وہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے نا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو الگورتھم ہے یوٹیوب کا یا کسی بھی سوشل میڈیا کا، وہ اس کو ویسی چیزیں دکھانے لگ پڑتا ہے۔
ٹھیک ہے، اب جیسے ہی آپ اس میں کوئی نئی چیز ایڈ کریں گے نا، وہ الگوریتھم آٹومیٹکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مطابق دیکھے گا کہ اس نے ایک دفعہ دیکھی ہے یا 2 دفعہ دیکھی ہے، 3 دفعہ دیکھی ہے، تو اس کو وہ شو کرا دے گا۔ سملرلی ہمارا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا، اس کو ہم سب کانشیس کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو پھر وہی چیزیں ہی دکھاتا ہے، زیادہ تعداد میں لاتا ہے۔ تو اگر آپ بہت زیادہ نیک کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ غلط کام کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو آپ کا ہی اپنا جو نظام ہے وہ روکے گا، کرنے نہیں دے گا۔ ہزاروں چیزیں آپ کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جس ریلیجن سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کی نشانیاں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، آپ رک جاؤ گے، کیونکہ آپ کے اوپر ایک پازیٹیوٹی کا ایک جال ہے، وہ نیگیٹیوٹی کو آنے نہیں دیتا۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ابلیس ہے، یہ بھی اسی کیٹیگری میں فعال ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شک پیدا ہو جائے۔ شک پیدا ہونے کے لیے وہ آپ کا نیگیٹو ریکارڈ بتاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ جب وہ ریکارڈ انکریز ہوتا رہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی لو جی میرا کام پورا ہو گیا، میں پیچھے چلا جاؤں، ابھی اس کو خود ہی، یہ اپنے آپ کا خود ہی دشمن ہے، اپنے آپ سے نہیں نکل سکے گا۔ تو ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو اس ایڈکشن کا شکار ہیں، جو اپنی عادتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم وہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے اس جو فیڈنگ ہے لاشعور میں ہو چکی ہے، اس کو توڑیں، اس کی جگہ نیا کریں، کیونکہ یہ ہمیں کوئی چیز کرنے تو نہیں دے گا۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ ہے ارتکاز توجہ، کنسنٹریشن آن ون ڈاٹ اور کنسنٹریشن آن ون اسپیسیفک اسپاٹ۔ یہ جو کنسنٹریشن ہوتی ہے نا، یہ اس کو توڑتی ہے۔ اب کنسنٹریشن کیسے کریں گے؟ ہم ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے، اس پہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، ناک کے ذریعے آہستہ سانس اندر لے کے جائیں گے اور منہ سے سیٹی کی طرح اس کو ہم آہستہ آہستہ باہر نکالیں گے۔ یہ 11 ہم مرتبہ یہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہم آنکھیں اپنی بند کر لیں گے، تو ہم یہ تصور کریں گے کہ we are in a place where everything is in blue or there is a blue rain which is falling down on my head and absorbing in my heart۔ آپ کو ہر طرف سے نیلے رنگ کا دریا ہے، نیلے رنگ کا سمندر ہے، نیلے رنگ کی روشنی ہے، وہ آپ کے اوپر آ رہی ہے۔ یہ ایک قسم کا مراقبہ ہو جائے گا یا میڈیٹیشن ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی اتنی اسپیسیفک اجازت بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم یہ نیلی روشنی کا مراقبہ کرتے ہیں، اس لیے جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہ کر سکتا ہے آن دا بیسس آف کہ وہ اپنا نام، اپنا والدہ کا نام اور اپنی تاریخ پیدائش لکھ کر ہمیں وہ ای میل کر دے، جو ہم نے ای میل دی ہوئی ہیں، تو ہم اس کو اپنے جو ہے وہ پریکٹیشنر جو یہ کراتے ہیں ان کو ان کا بتا دیں گے، تو ایک انڈائریکٹ بھی اس کو یہ چیز کی پرمیشن مل جائے گی۔ تو سائیکولوجیکل جب آپ فوکس کرتے ہیں ایک چیز کے اوپر، اور آپ کے ایک بندہ ہوتا ہے جو آپ کے لاشعور کو، سب کانشیس کو سمجھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کو سے نکالنے کے لیے ایک میڈیٹیشن تجویز کرتا ہے۔ اس کے بہت سے طریقہ کار ہیں۔ کچھ لوگ ورد کرتے ہیں، آپ کسی بھی ریلیجن میں ہوں، نو ڈاؤٹ، مطلب آپ کسی بھی ریلیجن میں ہوں، اس میں تسبیح روزی یہ ہے کہ وہ کوئی ورد کرتے ہیں فوکس کرنے کے لیے۔ تو ہمارے اسلام میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کنسیپٹ ہمیں دیا ہے نماز کا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی کہ میں صلاۃ جو ہے نا وہ ایک ربط ہے، یہ ایک ایسا ربط ہے جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہ بھی ایک ربط ہے، اس کو بھی مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کنسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ تو کنسنٹریشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دماغ کے اندر جو ہوتی ہے نا، جب فوکس ہوتی ہے تو وہ آپ کے دماغ کو ڈیفرنٹ قسم کے خیالات سے نکال دیتی ہے۔ تو اس سے صرف یہ فائدہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا وہ جو ایڈکشن لیول ہے وہ ٹوٹے گا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی استاد کی نگرانی، جو سب کانشیس کو جانتا ہو، جو سب کانشیس کے اندر ہو، جو اس کو چلانے والا جانتا ہو، دنیا والے تو کتابوں میں تو سب کانشیس نہیں آپ کو مل سکتا نا، تو وہ آپ کو اس کے مطابق گائیڈ کرتا ہے اور آپ اس ایڈکشن سے نکل آتے ہیں۔ آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا، میجک نہیں ہوگا،
نظر بد لگنے سے آپ اس سے دور ہو جائیں گے، آپ کی صحت اور تندرستی میں اضافہ ہوگا، آپ کو نیند آئے گی۔ دیکھیں اگلی جو ورلڈ آرگنائزیشن آف ہیلتھ کی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں جی 2023 سے 2023 ٹو آن ورڈ جو سب سے بڑی ٹاپ لیول پہ جو بیماری ہوگی وہ ڈپریشن ہے۔ اب دیکھا جائے تو پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، جتنے میرے سے کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ اپنے لاشعور کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو ڈپریشن لیول نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیز باہر سے ہٹ کرے گی تو باہر سے تو آپ کو جھنجھوڑے گی، لیکن آپ اس کے خیالات میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو تباہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنے لاشعور کو سمجھتے ہوں گے۔ تو فار یور بیٹر سیلف اینڈ فار دا بیٹر سیلف آف فار یور فیملی یو ہیو ٹو فوکس آن ون پوائنٹ اینڈ دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف دس از میڈیٹیشن، مراقبہ۔ میڈیٹیشن کی بہت اقسام ہے، ہندوازم میں بھی میڈیٹیشن کرایا جاتا ہے، جو ہماری جو یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ، یہاں بھی بڑے لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، لیکن ان کے ڈفرینٹ طریقے ہیں۔ ہمارا جو صوفیزم کا جو میڈیٹیشن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے صوفیانہ طرز سے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ایک ایسی ہستی سے جڑ جائے جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو ایک ہے، جو سب سے بڑی سپریم پاور ہے۔ اس پاور کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا تو آپ کو کوئی ٹینشن تکلیف ہوگی نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے سب کانشیس کو پہچانے، آپ کا شعور تو آپ کے ہاتھ میں آئے۔ آپ تو فٹ بال بنے ہوئے ہیں، کبھی وہ خیال آیا تو آپ اس طرف چلے گئے، کبھی وہ خیال آیا تو آپ اس طرف چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی یہ کر لوں، کبھی وہ کر لوں، آج یہ نہیں ہو رہا۔ آپ اس مٹیریلسٹک دنیا میں دفن ہو چکے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں۔ دیکھیں صوفیانہ طرز فکر ہو یا دین اسلام ہو، وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم اعلیٰ کپڑے نہ پہنیں، اعلیٰ کھانا نہ کھائیں، اچھی رہائش نہ اختیار کریں، شادی وغیرہ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں شادی بھی کریں، اچھا کھانا بھی کھائیں، سب آپ کو معاشرے میں آپ کو پازیٹیوٹی جیکسچر دیا گیا وہ آپ کریں، لیکن آپ کے ذہن اور دماغ میں ایک ہستی کا تصور ہو جس نے یہ کائنات پوری سنبھالی ہوئی ہے، وہ آپ کے ذہن سے نہ نکلے۔ آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے ڈومین میں چلیں تو آپ کے لیے یہ دنیا جو ہے نا وہ جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو ہم نے صرف اپنی آخرت ہی سے بہتر نہیں کریں گے، ہم نے اپنی دنیا بھی بہتر کرنی ہے۔ ہمارا نماز میں دل لگے گا، ہمارا یہ کرے گا، ہمارا قرآن مجید پڑھنے میں دل کرے گا، اچھے کام کرنے میں دل کرے گا۔ ہمیں ابھی اپنی نیگیٹیوٹی روشنیوں کو ختم کر کے اس کے اوپر ایک پازیٹیو جال بچھانا ہے۔ اب پازیٹیو جال بچھانے کے لیے آپ کو کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو میڈیٹیشن یا مراقبے کا طریقہ بتائے، آپ کے اندر سے جو بلیک روشنی ہے، نیگیٹو روشنی ہے، ان کو دھوئے، صاف کرے اور اچھی روشنی آپ کے اندر منتقل کرے۔ ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی مادری زبان کیسے سیکھ لیتا ہے؟ کہ ماں اسے ABC الف ب پہ کچھ سکھاتی ہے؟ خود ہی سیکھ لیتا ہے نا۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسے انسان سے جو سب کانشیس کو جانتا ہے، اس کی زیر نگرانی جب آپ کوئی مراقبہ یا میڈیٹیشن کریں گے تو یہی ہوتا ہے، جو اس کا علم اور روشنیاں منتقل ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے ایک بچے کو ماں کی ہوتی ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ اس طرح کی بیسٹ ویڈیوز آپ تک جو ہے نا انشاءاللہ تعالی فیوچر میں آتی رہیں، اور ہمیں کمنٹس اپنے لازمی دیجیے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔